یہ بات پہنچی، بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی ہے نا. پوری رات دونوں فرشتے بخن بخن لکا ابن ابی طالب کہتے رہے، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو. بھائی یہ ہجرت کے واقعے میں ابو طالب کہاں سے آ گئے؟ بھائی ہجرت کے واقعے میں اب ابو طالب کہاں سے آ گئے؟ تو بھائی یہی تو وہ ابو طالب ہے جس نے سونے کی مشق کرائی تھی ہے نا. بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. جس طریقے سے ساری زندگی ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی، اسی طریقے سے جب دین محمد پر وقت آیا ہے نا، بھائی ساری زندگی ابو طالب محمد کی مدد کرتے رہے. یہی تو کیا، رسول کی حفاظت کی، رسول کی مدد کی. اسی طریقے سے ابو طالب کے پوتے حسین نے جب دین پر وقت آیا تو مدد کی ہے نا. نبی کا نواسا اٹھا اور یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ اگر میرے نانا کا دین، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہے نا. 28 رجب کو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. نصف شب کے قریب میرا مولا حسین ابن علی قبر رسول پر آیا اور آنے کے بعد اپنے جد رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو. اس کے بعد اپنے جسم اطہر کو قبر رسول سے متصل کیا اور رو کر کہنے لگے کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نا. روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے حسین صبر کرو، اب وہ وقت قریب ہے کہ تم مجھ سے عامل ہوگے ہے نا. لیکن حسین صبر کرو اور سنو حسین، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہنوں میں سب سے زیادہ زینب ہے نا اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ عزیز ہے. تو حسین ابھی زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگیں گے. اور رسول کی قبر سے چلے ہیں حسن کی قبر کی طرف تو ایسے جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. اور وہی راوی کہتا ہے کہ جب حسن کی قبر سے ماں کی قبر کی طرف چلے ہیں تو اب ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. آئے اور آنے کے بعد قبر فاطمہ پر اپنے آپ کو گرا دیا اور آواز دی، السلام علیکہ یا امہ، امہ آپ پر میرا سلام ہو. اماں آپ پر میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا، وہ علیکہ السلام یا مظلوم غریب والو، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. ودا ہوئے نانا کی قبر سے ودا ہوئے، ماں کی قبر سے ودا ہوئے، بھیا حسن کی قبر سے ودا ہوئے. قافلہ چلا، 28 رجب کو قافلہ چلا. مقتل لکھتا ہے کہ ابھی قافلہ چند قدم چلا ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس قریب آئے اور آ کے حسین سے کہنے لگے کہ مولا مصلحت ہو تو کچھ لمحوں کے لیے رک جائیں. کہا حسین، کہا عباس ابھی تو ہم نے سفر اختیار کیا ہے، آغاز کیا ہے، یہ آخر بات کیا ہے؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، پیچھے مڑ کر دیکھا. حسین نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی فاطمہ سے دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے. وہ بیمار بیٹی قریب آئی، آ کے باپ کو سلام کیا، بابا آپ پر میرا سلام ہو. اور بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے اصرار کروں کہ آپ مجھے ساتھ لے کے چلیں، نہیں بابا نہیں، بابا میں تو فقط اس لیے آئی تھی کہ ایک مرتبہ اور اپنے بھیا علی اصغر کی صورت دیکھ لوں. یاد ہے کہ 6 ماہ کا علی اصغر کربلا کے عاشور کے دن 6 ماہ کا ہوگا. اصغر بہن کی آغوش میں آیا ہے نا. جب کافی دیر گزر گئی اور
چلنے کا وقت آیا تو بی بی ام رباب آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو آغوش میں لے لے، لیکن بچہ بہن سے لپٹا رہا۔ مقتل لکھتا ہے کہ شہزادی زینب آگے بڑھی، ایک ایک بی بی آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو گود میں لے لیکن بچہ بہن سے لپٹا رہا۔ جب کسی کی گود میں نہ آیا تو اب حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ حسین کا کہنا تھا کہ بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا۔ زینب نے پکار کے پوچھا کہ بھیا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا بہن بس اتنا کہا کہ علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ روانہ ہوئے 28 رجب کو، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، 2 محرم کو حسین کربلا میں وارد ہوئے۔ ایک مقام پر حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا، کہا عباس جاؤ اور جا کر اہل قریہ کو بلا کر لاؤ۔ آئے اہل قریہ آئے، نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا، اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ پکار کے کہنے لگے کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی۔ بھیا عباس خیمے نصب کرو۔ 2 محرم کو خیمے نصب کیے گئے ہے نا، 4 محرم کو دریا سے خیمے ہٹائے گئے، 7 محرم کو حسین اور حسین والوں پر پانی بند ہو گیا۔ اب حسین کے بچے ہیں اور الاتش کی آوازیں ہیں۔ 8ویں کا دن گزرا، 9ویں کا دن گزرا، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور کی مجلس ہے نا، شب عاشور آئی، بس 2 جملوں کی زحمت ہے، جانتے ہو شب عاشور آئی ہے نا، اور شب عاشور میں حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک مختصر خطبہ دیا ہے نا۔ مقتل لکھتا ہے کہ شب عاشور میں حسین کے اصحاب کے خیمے سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، کہیں سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے الحمدللہ کی آواز آ رہی تھی ہے نا۔ نصف شب کے بعد حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، مختصر سا ہے نا۔ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ کل گھمسان کا رن ہوگا، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، نیزوں سے نیزیں ٹکرائیں گے، بھالوں سے بھالے ٹکرائیں گے، برچیوں سے برچیاں ٹکرائیں گی ہے نا۔ تو میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا رہا ہوں، جسے جانا ہے وہ چلا جائے ہے نا۔ یہ کہہ کر حسین نے خیمے میں شمع جو چل رہی تھی اسے گل کیا، شمع کو گل کیا کہ جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد جب حسین نے شمع کو روشن کیا تو دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر بھی بیٹھے ہیں، مسلم ابن غسجہ بھی بیٹھے ہیں ہے نا، اور دوسرے اصحاب حسین کے سب تشریف فرما ہے۔ رو کے کہنے لگے کہ تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، تم لوگ گئے کیوں نہیں ہے نا۔ تو 80 برس کا بوڑھا مسلم ابن غسجہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور رو کر کہنے لگا کہ مولا جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ وہ آپ کی نصرت میں قتل ہو جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے ہے نا۔ ادھر حسین اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور ادھر شب عاشور میں عباس نے خیموں کا تلایا شروع کیا۔